مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ کہ کسی کو قرض دیا ہے اس کے مطالبے میں بھی قرآن اور حدیث میں کچھ ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، مطالبے میں بھی بہت سارے ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، زیادتی کر لیتا ہے۔ تو مطالبے کے سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ آدمی جب کسی سے اپنا قرض مانگے تو نرمی سے مانگے، نرمی کا مطالبہ کرے، نرمی سے مانگے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر دیکھیں کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ اگر تنگ دست ہے، مجبور ہے، تو اس کے ساتھ یعنی کیا ہے، مہلت کا معاملہ کرے، اس کو مہلت دے اور وقت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اور اسی طرح سے یا تو اگر یہ دیکھ رہا ہو کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کے قرض میں سے کچھ تخفیف کرے، کلی طور سے یا جزوی طور سے اس کچھ معاف کر دے، اور اسی طرح سے اس کی مدد بھی کرے۔ یہ مدد بیت المال جی آسانی پیدا کرے، مہینے ادا کر لو جی، اور اس کی مدد کرے، یا یہ کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی یعنی اس کی مدد کرے، کسی اور کے ذریعے سے مدد کرے۔ لیکن ایک نقطہ یہاں پر میں بتانا چاہ رہا ہوں، بہت ہی اہم ہے شیخ اس اعتبار سے کہ عموماً ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو قرض دیا ہے تو ہم اس کو اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں، بالکل اس سے اپنے دوسرے کام کرواتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے ایک تحفہ بھی لینا ہمارے لیے سود کا ذریعہ بن جائے گا، گرچہ کہ دینے والے کی نیت یہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ صحابہ کرام یا سلف کے ان واقعات کو دیکھیں گے کہ اگر وہ کسی کو قرض دے دیتے تھے تو اس سے پھر کوئی چیز ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر بھی قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس نے یا تو پہلے تو آپ کو وہ جانتا نہیں تھا یا آپ کو وہ یعنی تحفہ وغیرہ نہیں دیتا تھا، لیکن اب وہ آپ کو تحفہ اس لیے دینے آیا ہے کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی کہیں ہم بہت سماج اور معاشرے کی خرابی کی طرف آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت عام ہے۔ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس کے گھر سے کوئی چیز آ رہی ہے، تحفے میں کوئی چیز آ رہی ہے، ساری چیزیں ہم رکھ لیں، بلکہ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں، یعنی کسی کو قرضہ دے دیا تو اس سے ایسا کہ عفوی طور پر ارے بھائی تمہاری گاڑی دے دو، 1-2 دن کی ضرورت ہے، جی یہ چیز بہت خطرناک کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر قرضہ کیا ہوں تو اس کے کچھ چیزیں بینیفٹ، تو یہ سود میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ جی حالانکہ اس کے نیت میں یہ ڈینجر ہے۔ کل قرض جر من نفعا فهو ربا، ہر قرضہ اس کے پیچھے کچھ فائدے اٹھائے جاتے ہیں، چاہے فائدہ پیسوں میں رہو چاہے کوئی دوسری شکل میں رہو۔ ارے مول صاحب آپ ہم سے قرضہ لیے ہوئے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو 1-2 مہینے پڑھا لو نا، اور وہ کچھ کٹ نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی تنخواہ دی جاتی، یعنی یہ احسان کے بدلے آپ یہ احسان کر دو، تو یہ بھی نعوذ باللہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس معاملے کو ذرا مد نظر رکھیں کہ آپ جس کو قرضہ دیے ہیں وہ قرضہ آپ کو واپس لوٹ جائے گا جس طرح تھا، مگر اس کے بیچ آپ یہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں، جیسا کہ آج ایک واقعہ حقیقت میں ہمارے پاس ایک چل رہا ہے، وہ رہن کا گھر کیا کرتے ہیں، ہیوی ڈپوزٹ پر بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ 5 لاکھ 10 لاکھ ہم دے دیے، یہ گھر ہم کو بغیر کرائے کے ہم رہیں گے، اس سے منفعت حاصل کریں گے۔ تو اہل علم اس میں بہت بڑی تفصیلات، اس کی خیر اپنا موضوع ابھی نہیں ہے وہ، مگر ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ منفعت اس مقابلے کے حساب میں یہ بھی اہل علم سود میں کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس کا گھر ہے اس کو تو کچھ فائدہ ہوا نہیں، جو 5 لاکھ 10 لاکھ دیا تھا وہ تو اسے لوٹا دینا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے، اس کے بیچ یہ منافع اٹھایا جا رہا، تو یہ ایک سود کی شکل ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے رہن کے گھراں ڈھونڈتے ہیں جبکہ ربا کے گھراں نہیں بولتے ہی ہے۔ اللہ رحم کرے، بیچاروں کو معلوم نہیں ہے، بعض لوگ کو اللہ ہدایت دے، اور معلوم رکھنے والوں کو چاہیے اور لوگوں کو گائیڈ کرے، بتائے، تو یہ بہت ضروری ہے، واللہ اعلم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔